بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ نند گلی کا گند ہوتی ہے۔ مجھے آج اپنے حجلہ عروسی میں بیٹھے اپنی سہیلیوں کی یہ بات یاد آ رہی تھی، اور کیوں یاد آ رہی تھی یہ تو میں آپ کو آگے چل کر بتاتی ہوں۔ دراصل جب میرا رشتہ آیا تھا، امی ابو بہت خوش تھے کہ لڑکا اکیلا ہے۔ ساس سسر کی فکر بھی نہیں تھی کہ وہ دونوں اس دنیا میں نہیں تھے۔ میرے شوہر کی صرف ایک بہن تھی، وہ بھی اکلوتی بہن جس کا وہ بہت خیال رکھتے تھے۔ یہاں پر قابل غور بات یہ تھی کہ جب قدیر میرا رشتہ مانگنے آئے تو ان کے ساتھ ان کی بہن بھی آئی تھی۔ عموماً کنواری لڑکیاں رشتہ مانگنے نہیں جاتیں، لیکن قدیر نے کہا کہ میری بہن اس دنیا میں اکیلی ہے، اس کا میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اس لیے میں جہاں جاتا ہوں اسے ساتھ لے کر جاتا ہوں۔ میرے ماں باپ کے لیے یہ بات بھی کافی تھی، کیونکہ قدیر ایک اچھے خاصے امیر گھرانے کے نوجوان تھے۔ ماں باپ کی چھوڑی ہوئی دولت کے علاوہ ان کا اپنا چلتا ہوا کاروبار تھا۔ یہ کاروبار اب کافی پھیل پھول چکا تھا، غرض یہ کہ یہ ہر طرح سے ایک آئیڈیل گھرانہ تھا۔ لیکن ایک بات جو مجھے ہمیشہ کھٹکتی کہ میری نند اور میرے شوہر کی شکل و صورت کافی مختلف تھی۔ نند کافی چھوٹے قد کی ایک عام سی لڑکی تھی، جبکہ میرے شوہر لمبے چوڑے اور خوبرو نوجوان تھے۔ مجھے نہ جانے کیوں کسی گڑبڑ کا احساس ہوتا، لیکن جہاں ایک انسان میں اتنی خوبیاں ہوں وہاں ایک آدھ خامی کو کھلے دل سے قبول کر لینا چاہیے۔ سو میں بھی چپ رہی، یہاں تک کہ میرے رشتے کے لیے ہاں ہو گئی اور میں پیا کے گھر بیاہ کر آ گئی۔ شادی کی ساری تقریب کے دوران میری نند بہنوں کی طرح میرے ساتھ چپکی رہی۔ اس کا یہ رویہ مجھے پسند نہیں آیا۔ شاید اس کی شکل و صورت کم تھی یا کیا بات کہ میں چاہ کر بھی اس سے اچھے طریقے سے بات نہ کر پائی، جبکہ وہ اپنی معصوم باتوں سے مجھے ہنسانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، میرے ساتھ ساتھ رہی۔ شادی کے بعد جب مجھے حجلہ عروسی میں پہنچایا گیا تب بھی وہ میرے ساتھ ہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد سب لوگ چلے گئے، اب کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ میں قدیر کا انتظار کر رہی تھی کہ دروازے پر آہٹ ہوئی۔ میں نے دیکھا قدیر تو نہ تھے، البتہ وہاں میری نند سعدیہ کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا، لیکن مجبوراً مجھے مسکرانا پڑا۔ وہ بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، عجیب سے انداز میں میری چوڑیوں کو دیکھنے لگی۔ بھابی، تم پر چوڑیاں کتنی خوبصورت لگتی ہیں، اس نے بڑی حسرت سے کہا اور میری کلائی پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی اس حرکت کو میں عجیب انداز میں دیکھنے لگی، لیکن کچھ کہہ نہیں پائی۔ تھوڑی دیر اور اس کی حرکتیں برداشت کرتی رہی، لیکن جب میں تنگ ہوئی تو میں نے کہہ دیا، سعدیہ تم سے صبح بات ہوگی، ابھی جاؤ، جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ۔ میری بات پر وہ ناگواری سے منہ بناتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جاتے ہوئے اس نے مجھے معنی خیز انداز میں دیکھا اور بولی، بھابی آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ اس نے جاتے جاتے یہ بات کہی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دروازہ پھر کھلا۔ اب کی بار قدیر اندر آئے تھے۔ میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ قدیر میرے بارے میں کم ہی جانتے تھے۔ یہ شادی خالصتاً ایک ارینج میرج تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ قدیر نے پہلی بار مجھے کب دیکھا، انہیں میں کب، کیسے اور کہاں اچھی لگی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے، باہر سے چیخوں کی آواز آنے لگی۔ یہ چیخیں اتنی ہولناک تھیں کہ قدیر بھاگتے ہوئے باہر گئے۔ جب وہ میرے پاس آئے تھے ان کے چہرے پر ایک رومانوی سی مسکراہٹ تھی، لیکن ان چیخوں کے سنتے ہی جب وہ باہر بھاگے اور کچھ دیر کے بعد واپس کمرے میں آئے تو ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مجھ سے شادی کی بھی خوشی انہیں نہیں رہی۔ میں ان کا یہ رویہ دیکھ کر حیران رہ گئی، بڑی مایوسی اور حسرت سے انہیں دیکھ رہی تھی کہ وہ یکدم میری طرف آئے۔ تیزی سے میرا گھونگھٹ پلٹا اور مجھ پر تقریباً چیختے ہوئے بولے، تو اتنی خوبصورت ہے، بتا آج تک کتنے دل توڑے ہیں اور کتنے خوش کیے۔ قدیر کی بات سن کر میرے دل پر چھریاں چل گئیں۔ قدیر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ میری زندگی میں آنے والے پہلے اور آخری مرد ہیں، بھلا میں ایسا کیوں کروں گی؟ میں نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے کہا، لیکن قدیر پر تو کوئی جنون طاری تھا، نہ جانے انہیں 2 منٹ میں کیا ہو گیا تھا کہ وہ میری بات سننے کو ہی تیار نہیں تھے۔ تب میرے دل میں خیال آیا، یقیناً یہ میری نند ہی کی کارستانی ہوگی، تبھی تو میری سہیلی نے کہا تھا کہ تمہارے سسرال میں کوئی اور نہ سہی، تمہاری نند ہی سب کی کسر پوری کر دے گی۔ یہ شکل سے ہی فسادن لگتی ہے، یقیناً اسی نے میرے بارے میں میرے شوہر کو بھڑکایا ہوگا۔ میں نے غصے سے سوچا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ شک کا بیج ایک بار جس زمین میں اپنی جگہ بنا لے، وہاں پر اس کو پھیلنے پھولنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ قدیر سے بات کرنا، انہیں وضاحتیں دینا،
بالکل فضول بات تھی، میں جانتی تھی وہ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے۔ وہ بھی کروٹ بدل کر سو گئے اور میں بھی اپنی جگہ پر آ گئی۔ ساری رات آنسو میں روتے ہوئے کٹ گئی۔ میں اپنے نصیب پر رونے لگی۔ میرے ماں باپ نے کتنے چاو سے مجھے قدیر کے ساتھ بیاہا تھا، حالانکہ خاندان میں میرے کئی رشتے موجود تھے۔ تایا کا بیٹا زعفران تو میرے لیے پاگل تھا، مگر امی ابو نے اکیلا گھر دیکھ کر مجھے بیاہ دیا، صرف اس لیے کہ اکیلے گھر میں نند اور ساس کا جھنجٹ نہیں ہوگا، میں آرام سے اپنی زندگی گزار سکوں گی۔ لیکن یہاں آرام تو کیا، میری زندگی کانٹوں کی سیج بن گئی۔ اب میں یہ سوچنے لگی کہ پریشان رہنے کی بجائے اپنی نند سے اس بات کا بدلہ کیسے لینا ہے، کیونکہ میں ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ لیکن اگلے چند دنوں میں میرے ساتھ ایسے واقعات پیش آنے لگے کہ میں اپنی نند سے مقابلہ تو کیا کرتی، میں اس کے سامنے بھی نہیں جا سکتی تھی۔ میرے شوہر دن بدن عجیب و غریب رویہ اختیار کیے رہتے۔ ہماری شادی کو ہوئے ابھی ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ قدیر کے چہرے کے رنگ بدلنے لگے۔ وہ بار بار میری طرف عجیب نظروں سے دیکھتے اور پوچھتے، سچ بتاؤ کیا سوچ رہی ہو؟ قدیر کی باتیں تھیں یا زہر میں ڈوبے ہوئے تیر تھے؟ میں ان کی باتوں پر صرف سر ہلا کر رہ جاتی، لیکن میں جان گئی تھی کہ اس سب کے پیچھے میری نند کا کیا دھرا ہے۔ میں اپنی نند کے بارے میں کسے بتاتی؟ وہ تو اس قدر معصوم نظر آتی تھی کہ بظاہر اس میں ایسی کوئی خامی نہیں تھی، نہ ہی وہ میرے شوہر کے سامنے مجھ سے کوئی ایسی بات کہتی کہ میں بہانہ بنا کر اس سے مقابلے بازی کر سکوں۔ لیکن ظاہر ہے اس گھر میں سب کچھ بدلنے کے پیچھے صرف اور صرف میری نند ہی کا ہاتھ تھا۔ بھلا اس گھر میں اور تھا ہی کون جو میرے خلاف سازشیں کرتا؟ دن بدن قدیر کا رویہ اور بھی برا ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں ان کے گھر آنے سے تھوڑا پہلے تیار ہو گئی۔ آج میں انہیں اپنی تیاری سے سرپرائز کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی شوق کا میک اپ کیا، ان کے پسندیدہ کپڑے پہنے اور بن ٹھن کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں جانتی تھی آج میں ان کا دل ضرور جیت لوں گی۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی انہوں نے مجھے سیدھی نظر سے نہ دیکھا تھا، ماتھے پر ہمیشہ تیوریاں ڈالے رکھتے، جبکہ میں ان کے آگے پیچھے پروانوں کی طرح منڈلاتی رہتی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر ہارن بجا۔ میں سمجھ گئی کہ قدیر گھر آ گئے ہیں۔ میں نے جلدی سے جا کر دروازہ کھولا۔ ان کے ہاتھ میں ایک پیٹی تھی۔ وہ بڑے خوش نظر آ رہے تھے یا شاید مطمئن تھے، لیکن ان کی خوشی میرے لیے کتنا بڑا عذاب لائے گی یہ میں نہیں جانتی تھی۔ قدیر نے سعدیہ کو بھی سلام نہیں کیا، سیدھا میرا ہاتھ کھینچتے ہوئے مجھے کمرے تک لے آئے۔ بتاؤ آج تم کس یار کے لیے اتنا بن سنور کر بیٹھی ہو؟ قدیر کی بات نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی۔ قدیر آخر ہو کیا گیا ہے آپ کو؟ میں آج آپ کے لیے تیار ہوئی تھی۔ کیوں، کوئی خاص بات ہے کیا؟ قدیر مجھ پر دھاڑنے لگے۔ کیا کوئی خاص بات ہونا ضروری ہے قدیر؟ میں آپ کی نئی نویلی بیوی ہوں، آپ مجھے دیکھتے تک نہیں ہیں۔ میں ایسی کوششیں تو کروں گی نا۔ میں تقریباً رونے لگی۔ قدیر کے ہاتھ میں موجود ڈبہ میری توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ میں سمجھی شاید وہ میرے لیے تحفہ لائے ہیں، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ قدیر نے کرسی کھینچ کر مجھے بیٹھنے کا کہا۔ میں ان کے سامنے بیٹھی تو ان کے خطرناک تیور دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ ڈبہ کھول رہے تھے۔ ان کے چہرے پر عجیب سی پراسراریت تھی۔ ڈبہ کھولا تو میری حیرت کے مارے انتہا نہ رہی جب ڈبے سے چھوٹے چھوٹے سنپولے برآمد ہوئے۔ میں چیخ مار کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ قدیر یہ کیا ہے؟ آپ اس سانپ کو گھر کیوں لائے ہیں؟ یہ منحوس مخلوق ہوتی ہے، گھر میں برکت نہیں رہتی۔ یہ کیسے شوق پال لیے ہیں آپ نے؟ میں قدیر پر چیخ رہی تھی۔ یہ کوئی گھر لانے کی چیز ہے قدیر؟ میرے مسلسل چیخنے پر قدیر نے مجھے سختی سے گھورا اور بولے، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا گھر ہے، میں یہاں جو چیز چاہوں گا لاؤں گا، اگر تمہیں تکلیف ہے تو تم اس گھر سے جا سکتی ہو۔ قدیر کا رویہ دیکھ کر وہ مجھے پاگل لگنے لگے۔ کہیں قدیر ذہنی مریض تو نہیں؟ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی، لیکن اگلے لمحے قدیر نے جو بات کہی مجھے اپنی نند سے اور بھی نفرت ہو گئی۔ میں سب جانتا ہوں تمہارے بارے میں کہ تم کتنی پاک باز ہو اور تمہارے ماضی میں کیا کیا قصے رہ چکے ہیں۔ بہتر ہے کہ مجھ سے کوئی چالاکی کرنے کی کوشش مت کرنا۔ انہوں نے تنبیہ کرنے والے انداز میں مجھے کہا اور باتھ روم میں کپڑے چینج کرنے چلے گئے۔ میں بیٹھی ان کا انتظار کرنے لگی۔ بے شمار سنپولے کمرے کے فرش پر رینگ رہے تھے۔ میرا مارے پریشانی کے برا حال تھا۔ اس وقت قدیر مجھے کسی پاگل خانے سے چھوٹا ہوا مریض کی طرح لگ رہے تھے جو اپنے ہی گھر میں سنپولے لے آئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نہا دھو کر باہر نکلے تو بددستور غصے میں تھے۔
قدیر خدا کے لیے ان سانپوں کو کہیں لے جائیں۔ میں اب بھی بددستور ڈر رہی تھی۔ نہیں، یہ سانپ اب کہیں نہیں جائیں گے۔ میں جانتا ہوں تمہاری حرکتوں کو، اچھے طریقے سے تمہارے کردار کے بارے میں جانتا ہوں۔ خبردار جو مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کی۔ کل سے میری نائٹ ڈیوٹی ہوگی، مجھے رات کو یہاں سے جانا پڑے گا۔ اگر تم نے ذرا بھی چالاکی کرنے کی کوشش کی یا تم کمرے سے باہر گئیں اور کوئی اس کمرے کے اندر آیا تو تمہارا برا حال ہو جائے گا سغرا، میں تمہیں پہلے بتا رہا ہوں۔ اب مجھے قدیر کی ساری بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ مجھے یہاں سے باہر جانے سے روکنا چاہتے تھے، تبھی تو انہوں نے کمرے میں لا کر بے شمار چھوٹے بڑے سنپولے بھر دیے۔ بھلا کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ میں سوچنے لگی، کیا میری خوبصورتی ہی میرا قصور ہے؟ اگر میں خوبصورت نہ ہوتی تو کیا میرے شوہر کو یقین آ جاتا کہ میں با کردار ہوں؟ خوبصورتی کا کردار سے کیا تعلق؟ میں سوچ سوچ کر رونے لگی۔ مگر کیا ہو سکتا تھا؟ میرے گھر میں نند جیسی فساد کی جڑ جو موجود تھی، یقیناً اسی نے میرے شوہر کو میرے بارے میں کوئی نہ کوئی بات کہی ہوگی، اور وہ جو اپنی چھوٹی بہن سے بے پناہ پیار کرتے ہیں اس کی بات پر یقین کر بیٹھے ہوں گے۔ اب میں نے سوچا کہ ہو نہ ہو میں اپنی نند کو ضرور ٹھکانے لگاؤں گی، کیونکہ سارے گھر میں فساد کی جڑ وہی تھی۔ قدیر تو میرے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، اپنی بہن کا ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھاتے اور مجھ سے فرمائش تک نہ کرتے۔ میں ان کے لیے ایسی تھی جیسے گھر میں پڑی کوئی بیکار مشین ہو۔ مجھے یہ باتیں بہت اذیت دینے لگیں، لیکن اب میں چپ رہنے والوں میں سے نہیں تھی۔ میں نے آس پڑوس کی عورتوں سے روابط بڑھانا شروع کر دیے۔ یہاں کی عورتیں مختلف قسم کی تھیں۔ ہم ایسے علاقے میں رہتے تھے جہاں ملک کے تقریباً تمام حصوں سے لوگ آ کر رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ ہمارا گھر بھی اس علاقے میں سب سے اچھا اور سب سے خوبصورت تھا۔ یہ سوسائٹی کافی پرانی تھی اور یہاں پر رہنے والے باقی لوگ تقریباً غریب تھے۔ اسی بات کا فائدہ اٹھا کر میں نے آس پاس کی عورتوں سے راہ و رسم بڑھا لی۔ دن کے وقت میرے شوہر کی موجودگی میں کچھ عورتیں مجھ سے ملنے آ جاتی تھیں۔ انہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ پھر میری نند بھی کافی رکھ رکھاؤ والی تھی۔ اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ میں نے جب اس سے دوستی کا ہاتھ نہ بڑھایا تو اس نے بھی آس پاس کی عورتوں سے دوستی کر لی۔ یوں ہم دونوں کی الگ الگ سہیلیاں بن گئیں، جو ہم سے الگ الگ وقت میں ملنے ہمارے گھر آنے لگیں۔ میرے شوہر قدیر شاید سعدیہ کی وجہ سے اور کچھ محلے داری کی وجہ سے چپ تھے۔ ایک دن مجھ سے ایک عورت ملنے آئی۔ وہ کافی تیز تراز معلوم ہوتی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ اپنا فائدہ نقصان سمجھتی ہے اور میرے لیے بھی اسی بنیاد پر کام کرے گی۔ میں نے اس کی مٹھی گرم کی، اس کو چائے پانی پلایا، کافی بار اس کے گھر کھانا بھی بھجوایا۔ یہ عورت میرے کام کی لگتی تھی۔ میں نے اس سے اپنی نند کے رشتے کے بارے میں بات کی۔ میں نے کہا اگر کوئی معقول لڑکا ہو جو اسے فوراً بیاہ کر لے جائے تو میں اس کی شکر گزار ہوں گی۔ میرے کہنے پر وہ ہنسنے لگی، بولی قدیر اس کی شادی کبھی نہیں کرے گا، وہ اپنی بہن سے بہت پیار کرتا ہے۔ میں ان لوگوں کو پچھلے 25 سال سے جانتی ہوں، ان کے ماں باپ کو بھی جانتی تھی۔ تم اگر اپنی نند سے جان چھڑانا چاہتی ہو تو تمہیں کوئی اور طریقہ کرنا ہوگا، ورنہ یہ تمہارے قابو میں ہرگز نہیں آئے گی۔ تمہارا شوہر شاید اس کے لیے گھر داماد کا بندوبست کر دے۔ عورت نے ہنستے ہوئے کہا تو میں چڑھ گئی، بھائی تم ہی کوئی بتا دو طریقہ جس سے میں سعدیہ سے جان چھڑا سکوں۔ میری بات پر مجھے اس نے ایک انوکھا حل بتایا۔ یہ حل تھا تو خطرناک، لیکن میں جانتی تھی کہ اس کے بعد سعدیہ کی واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں اس منصوبے پر عمل کیسے کروں۔ عورت نے مجھے بتایا تھا کہ یہاں پر ایک ایسا گروہ بھی کام کرتا ہے جو چھوٹی لڑکیوں کو اٹھا کر علاقۂ غیر میں لے جاتا ہے۔ افغانستان جانے والی یہ لڑکیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیاہی ان کا مقدر بن جاتی ہے اور یہ کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ مجھے عورت کی بات میں کافی جان محسوس ہوئی۔ میں اپنی نند سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی اور یہی اس کا صحیح طریقہ تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میری نند ہمارے کمرے میں ہی پردے کے پیچھے بچھی چارپائی پر سوتی تھی۔ میرے شوہر قدیر اس کا بہت خیال رکھتے تھے، اس وجہ سے مجھ سے بھی فاصلہ برقرار رکھتے تھے۔ ان کو اپنی بہن کا اس قدر خیال تھا کہ اسے اکیلے سونے تک نہ دیتے۔ اس بات سے میں بہت چڑھتی تھی۔ مجھے بہن بھائی کا یہ رشتہ اپنی آنکھوں میں کھٹکتا ہوا محسوس ہوتا۔ تب ایک دن میں نے کمال کی چال چلی۔ اس منصوبے پر عمل کرنے کا آخری دن تھا۔ میں نے اپنے گھر فون کیا، کہا کہ میری طبیعت کچھ خراب ہے، قدیر مجھے گھر نہیں آنے دیں گے، اگر مدیحہ کو بھیج دیں تو شاید مجھے کچھ آرام آ جائے۔ امی ابو میری طرف سے پریشان رہتے تھے۔ میرے شوہر کی حرکتیں ہی ایسی تھیں
کہ میں اپنے سسرال میں خوش نہیں تھی، مگر پھر مجبوراً چپ تھی کہ اب تو ایک بیٹی بھی ہو گئی تھی۔ قدیر کی حرکتیں ویسی کی ویسی ہی تھیں، انہیں مجھ پر ابھی تک یقین نہیں آیا تھا۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد وہ کچھ نرم ضرور پڑ گئے تھے، لیکن ان کا رویہ مکمل طور پر نہیں بدلا تھا۔ خیر، میں نے مدیحہ کو اپنے گھر بلوایا۔ مدیحہ میری خدمت میں لگ گئی۔ میرے شوہر نے کہا کہ اس کی کیا ضرورت تھی، تمہارا خیال رکھنے کو سعدیہ کافی تھی۔ تب میں بولی کہ اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ سعدیہ نے کبھی مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کی، میری خدمت کیا کرتی۔ بہرحال آج میں نے مدیحہ کو بھی بلا لیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ عرصے بعد میری بہن میرے گھر آئی ہے، اس لیے آپ اپنی بہن سعدیہ سے کہیں کہ وہ جا کر مدیحہ کے ساتھ سوئے۔ ایسے اچھا نہیں لگتا کہ ہم گھر کے ایک حصے میں رہیں اور وہ دوسرے حصے میں۔ وہ میری بہن ہے، اگر آپ بھی اسے اپنی بہن سمجھتے ہیں تو اس کا خیال کرنا ہوگا۔ قدیر میری بات پر راضی ہو گئے، کیونکہ یہ کوئی ناجائز بات نہیں تھی، ایک ہی دن کی تو بات تھی۔ خیر، میں نے شام ہوتے ہی سعدیہ کو مدیحہ کے پاس بھیج دیا۔ وہ دوسرے پورشن میں سو گئیں۔ ہمارے اس پورشن میں ایک ہی کمرہ تھا، دوسرے پورشن میں 2 کمرے علیحدہ سے تھے۔ میں نے اس عورت سے کہہ رکھا تھا کہ آج رات میں دروازہ کھلا چھوڑ دوں گی، تم سرخ چادر والی لڑکی کو اٹھا کر لے جانا۔ میں نے اپنی بہن کو سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ کالی چادر اوڑھے رکھے۔ اس نے کئی بار مجھ سے اس بات کی وجہ بھی پوچھی، مگر میں ٹال گئی۔ رات کو میں نے اپنے کمرے کا دروازہ اچھی طرح سے لاک کر دیا تاکہ کسی قسم کی آواز یا شور اندر تک نہ آ سکے۔ صبح کے 4 بجے ہمارے منصوبے پر عمل ہونا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بے چینی سے سعدیہ کے اغوا ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر نہ جانے کیسے میری آنکھ لگ گئی۔ صبح کے 5 بجے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں ڈر گئی کہ نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ دروازہ کھولا تو سامنے بدحواس سعدیہ لال چادر اوڑھے کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر میں حواس باختہ ہو گئی۔ کیا ہوا سعدیہ؟ میرے پوچھنے پر وہ بولی، بھابی غضب ہو گیا، آپ کی بہن کمرے میں موجود نہیں ہے، سارے گھر میں ڈھونڈ لیا اسے، کیا وہ یہاں آئی ہے؟ سعدیہ کی بات پر میرے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اف خدایا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اپنی نند کو ٹھکانے لگانے کے چکر میں اپنی بہن کو ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جو عورتوں کے ساتھ جانوروں سے بھی برا سلوک کرتے ہیں۔ سعدیہ نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی اور مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد قدیر بھی اٹھ گئے۔ انہوں نے مل کر میرے ساتھ مدیحہ کو ڈھونڈا، مگر وہ بیچاری کہاں ملتی۔ وہ تو افغانستان کے دور دراز علاقوں میں بھیج دی گئی تھی، اور میں جو اپنی نند کو برا سمجھتی تھی اسی نے مجھے اس غم میں سہارا دیا۔ ان دنوں میں بہت پریشان رہتی تھی، پچھتاوے کی آگ میں جل رہی تھی۔ تب میرے شوہر نے سوچا کہ کچھ دن کے لیے مجھے میرے میکے چھوڑائیں تاکہ میرا دھیان بٹے اور میں زندگی کی طرف دوبارہ لوٹ آؤں۔ میں وہاں گئی۔ میری ملاقات اتفاقیہ طور پر زعفران سے ہو گئی۔ زعفران کے بارے میں شاید میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں۔ زعفران میرا تایازاد تھا، مجھے اپنانا چاہتا تھا، لیکن اب اس کے تیور کچھ بدلے بدلے سے لگ رہے تھے۔ زعفران نے مجھ سے کھل کر باتیں کرنا شروع کر دیں۔ شاید اسے مجھ سے ہمدردی تھی۔ ایک بار باتوں ہی باتوں میں اس کے منہ سے نکل گیا کہ اس نے میرے شوہر کو میرے خلاف بھڑکایا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کر لے۔ شادی کی رات ہی اس نے ایک ایسا خط میرے شوہر کے پتے پر بھیجا تھا جسے پڑھتے ہی کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کے پاس نہیں رہ سکتا۔ زعفران کی ان باتوں سے میرا سر چکرا کر رہ گیا، تو گویا یہ زعفران تھا جس نے شادی کی پہلی رات میری زندگی میں آگ لگائی تھی، اور میں اسے اپنا ہمدرد سمجھ رہی تھی، جبکہ سعدیہ بیچاری جو شروع دن سے ہی مجھ سے ہمدردی والا رویہ رکھتی تھی، میں نے اس کے ساتھ کتنا برا کیا۔ آج میں اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن تو ہوں۔ سعدیہ میری بیٹیوں کی طرح ہے، میں نے اس کا ہر دم خیال رکھا ہے، لیکن میں جانتی ہوں پچھتاوے کی اس آگ سے میں کبھی نکل نہیں پاؤں گی۔ سب سے آخر میں یہی کہوں گی کہ اپنی نندوں کو اپنی بہنوں کی طرح سمجھیں۔ اگر آپ انہیں عزت اور محبت دیں گی تو وہ بھی آپ سے محبت کریں گی۔ عموماً نندیں غیر شادی شدہ ہوتی ہیں، اور غیر شادی شدہ لڑکیاں زمانے سے زیادہ واقف نہیں ہوتیں۔ بھابھی اگر بڑی بہن بن کر نند کو زمانے کی اونچ نیچ سمجھائے تو مجھے نہیں لگتا کسی بھی نند اور بھابھی میں کبھی کوئی جھگڑا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔